کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ بابو جی کے کچھ واقف لوگ مل گئے تھے جو آپس میں ملکی حالات پر بحث کر رہے تھے۔ چونکہ ان کا تعلق کمیونسٹ پارٹی سے تھا، اس لیے ان کی باتیں بھی حکومت کے خلاف تھیں۔ ان دنوں کمیونسٹ پارٹی کانگریس کے خلاف ایک زبردست مہم چلا رہی تھی۔ بھارت میں کافی عرصے سے چلنے والی زیر زمین تحریک نکسل باڑی کا چرچا ان دنوں پنجاب میں بھی سننے میں آ رہا تھا۔ پہلے یہ لوگ کلکتہ اور مہاراشٹر تک ہی محدود تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ سارے بھارت میں پھیل رہے تھے۔ پچھلے دنوں انہوں نے جلندھر کے ایک ڈی ایس پی کو گولی مار دی تھی، جس کے بعد سے حکومت پنجاب کمیونسٹ لیڈروں کی خصوصی نگرانی کر رہی تھی۔ یہاں بھی یہی مسئلہ زیر بحث تھا۔ ان لوگوں کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ ضرور کسی اہم چکر میں ہیں۔ میرے قریب ہونے کی وجہ سے حالانکہ وہ خاصی محتاط گفتگو کر رہے تھے، لیکن میری چھٹی حس نے مجھے ان کے متعلق نہ جانے کیوں شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ بات میرے مطلب کی نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اس روز بابو جی کو چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابھی دوپہر کا کھانا جو پونم اور ماتا جی نے مل کر وہیں ایک سٹوو پر تیار کیا تھا، کھا کر فارغ ہی ہوئے تھے کہ ایک دھماکہ خیز خبر سنائی دی۔ سوامی دیانند جی مہاراج سنگتوں کو درشن دینے آئے ہیں۔ سوامی جی کا نام سنتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا۔ یہ کمبخت یہاں بھی آن مرے گا۔ مجھے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ ہر مشتبہ جگہ پر مہاراج پہنچ جاتا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ ضرور اس شخص کا انٹیلیجنس سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ حال ہی میں اس علاقے میں ایک جاسوس کی گرفتاری نے اسے مشتبہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہاں بھارتی سیکیورٹی کا عمل دخل خاصا بڑھ گیا تھا۔ ابھی کل ہی میری ملاقات سوامی سے ہوئی تھی، اور وہ بھی خصوصی ملاقات۔ اگر اس نے آج بھی مجھے یہاں دیکھ لیا تو خواہ مخواہ میرے متعلق کسی وہم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرے متعلق انٹیلیجنس کا شک خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ رائے کوٹ میں میری آمد حال ہی میں ہوئی تھی۔ انٹیلیجنس والے فوراً میرے ماضی کا تعاقب شروع کر دیتے، جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ اس طرح وہ لوگ اپنا جال بنتے بنتے بہرحال مجھ تک پہنچ جاتے۔ اس بات کے امکانات 50-50 تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ سوامی دیانند وہی ہو جو وہ نظر آتا ہے، لیکن میں خطرہ کیوں مول لوں، میں نے سوچا۔ پرکاش میں بابو جی اور پونم تاش کھیل رہے تھے، جب اچانک میرے چہرے کی رنگت بدلنے لگی۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ سب نے باری باری پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ذرا طبیعت خراب ہے بابو جی، میرا خیال ہے میں گھر چلوں، مجھے آرام کرنا چاہیے، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، میں نے تاش کے پتے ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ تم جاؤ بیٹے، ٹھیک ہے، ہم بھی پیچھے آ رہے ہیں، بابو جی بولے۔ میرے علاوہ پونم کا یہاں رہنا بھی کچھ ٹھیک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں محتاط رہنا چاہتا تھا، اپنا کوئی کلو باقی چھوڑنا مجھے گوارا نہ تھا۔ آپ لوگ تو سوامی جی کے درشن بھی کریں گے، میرا خیال ہے میں اور پونم موٹر سائیکل سے چلے جائیں، میں نے خود تجویز پیش کر دی۔ جواب میں بابو جی نے مہاراج دیانند کو بے شمار گالیوں سے نواز دیا۔ پرکاش کچھ اور ہی سوچ رہا تھا، کیونکہ ابھی اس کی کوششوں کے باوجود بھی مجھے اور پونم کو تنہائی میسر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی دانست میں شاید اب میں یہی چاہتا تھا۔ اس نے مجھے اور پونم کو چلتا کیا، باقی سب کو لے کر وہ مہاراج کے درشن کرنے چلا گیا، جبکہ بابو جی اپنے دوستوں کے پاس جا بیٹھے۔ جیسے ہی ہم لوگ رائے کوٹ جانے والی سڑک پر گھومے، میری طبیعت بحال ہو گئی۔ پونم میری اچانک صحتیابی سے کچھ سمجھ گئی۔ گھر پہنچتے ہی وہ مسکراتی ہوئی گویا ہوئی، کمال ایکٹنگ کرتے ہو آپ کو تو فکرہ اس نے ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی اس سلسلے میں حساس ہوتا جا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرے سوا تمہیں کوئی نہ دیکھے، کوئی نہ چاہے، میں نے خالص فلمی لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ پونم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کافی دیر ہم دونوں ایک دوسرے میں کھوئے رہے۔ وقت کا پنچھی پر لگا کر اڑتا رہا۔ ہمیں شام ڈھلنے کی خبر تک نہ ہوئی جب سب گھر والے واپس آ گئے۔ موسی اور ماتا جی مہاراج دیانند سوامی کے گن گا رہی تھیں۔ انہیں مہاراج کی شکل میں پربھو کے درشن جو ہو گئے تھے، جبکہ دونوں باپ بیٹا اسے سارے راستے کوستے آئے تھے۔ کم بخت نے ساری تفریح کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، بابو جی نے اسے کوستے ہوئے کہا۔ ہم لوگ اگلی صبح لدھیانہ آ گئے۔ 3-4 روز بعد ایک دن میں اپنے انتہائی خطرناک مشن پر جا رہا تھا۔ مجھے ہوائی اڈے کے تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود رات کے اندھیرے میں اڈے میں داخل ہو کر ایک خاص نوعیت کی معلومات حاصل کرنا تھیں۔ اس اثناء میں میرے چہرے پر داڑھی اگ آئی تھی اور 2-3 مزید تبدیلیوں سے میری شکل بالکل بدل چکی تھی۔ سر شام ہی میں ہوائی اڈے کے قریبی گاؤں کا رخ کر رہا تھا۔ کسان اپنے ہلوں کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے۔ میں نے ایک پنجابی بیلوں کے گلے میں ڈالنے والی اپنے کندھے پر اٹھا رکھی تھی۔ دیہاتیوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ اپنے کپڑوں میں کیا کیا چھپا تھا اس کا علم مجھے یا پھر میرے خدا کو تھا۔ دور سے دیکھنے پر یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں بھی دوسرے کسانوں کی طرح ایک کسان ہوں، جس کی زمین سڑک کے دوسری طرف واقع ہے۔ وہاں اپنا کام ختم کرنے کے بعد اب گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ ہوائی اڈے کے گردا گرد دور و نزدیک کے دیہاتوں کے مختلف لوگوں کی زمین تھی، اور شام کو وہ سب اسی راستے سے گزر کر اپنے اپنے گاؤں کو جایا کرتے تھے۔ جب ہوائی اڈے کے نزدیک سے گزرتا تھا
میں آہستہ آہستہ کھیتوں کی منڈیروں پر چلتا ہوائی اڈے کے مخصوص علاقے کے گرد لگائی گئی حفاظتی باڑ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس اثناء میں میری نظریں بڑی بے چینی سے چاروں اطراف کا جائزہ لیتی رہی تھیں۔ بظاہر تو اس بات کے کوئی آثار نہیں تھے کہ مجھے کسی نے دیکھا ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہونے کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ یہ ڈھلتے چاند کی رات تھی جسے میں نے خاص طور پر اپنے کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ جیسے ہی ہوائی اڈے کی حدود شروع ہوئی، ایک لکڑی کے بورڈ پر میری نظر پڑی جس پر وارننگ دی گئی تھی کہ اس جگہ سے آگے جانا جرم ہے۔ میں نے بڑی لمبی لمبی جنگلی گھاس میں، جسے کیموفلاج کے نظریے کے تحت انڈین ایئر فورس نے خود ہی بڑھا رکھا تھا، پنجالی پھینکی اور خود بھی بڑی پھرتی سے اس میں رینگ گیا۔ اپنے ہاتھوں پر میں نے احتیاطاً ربڑ کے باریک دستانے چڑھا لیے تھے۔ کمر کے گرد بندہ تہ بند میں نے اپنے جسم کے گردا گرد کس کر باندھ لیا تھا اور اپنے اصلی لباس میں جو خاصا چست تھا واپس آ گیا تھا۔ گھاس کے اندر ہی اندر بغیر آواز پیدا کیے چلتا ہوا میں خاردار تار کی باڑ کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ یہ پہلی حفاظتی باڑ تھی۔ میں نے چاروں طرف آہٹ لی اور اطمینان کرنے کے بعد بڑی پھرتی سے ایک چھوٹے سے پلاس کی مدد سے اسے کاٹ کر اپنا راستہ بنایا، پھر اسے جوڑ کر ٹھیک کیا اور اندر جا گھسا۔ آگے ایک نالا بنایا گیا تھا جسے عبور کرنا ذرا مشکل دکھائی دیتا تھا، لیکن اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر میں نے اسے بھی عبور کر لیا۔ اس کے بعد پھر لمبی لمبی گھاس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ گھاس ٹیلوں کے ایک سلسلہ پر اگی ہوئی تھی۔ اچانک میں چونک اٹھا۔ نزدیک ہی ایک تار نظر آیا جس کا سلسلہ کسی جست کی پلیٹ نما شے سے ملا ہوا تھا۔ دل ہی دل میں بھارتی سیکیورٹی کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ انہوں نے یہاں ہونے والی غیر معمولی نقل و حرکت کو نوٹ کرنے کے لیے ایسے حساس آلات کا سلسلہ چاروں طرف پھیلا رکھا تھا جو معمولی سی آہٹ کو بھی ریکارڈ کر سکتے تھے۔ ان آلات کا بروقت علم ہونے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور مزید احتیاط کے ساتھ آگے رینگ گیا۔ اب میں سڑک کے نزدیک پہنچ گیا تھا جو ہوائی اڈے کے چاروں طرف گشتی دستوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ مجھے یہاں رک کر پیٹرول پارٹی کا انتظار کرنے کے بعد آگے جانا تھا۔ قریباً آدھ گھنٹہ تک میں زمین سے چپکا وہیں لیٹا رہا، جب اچانک دور سے آنے والی جیپ کی آواز سن کر میرے اعصاب تن گئے۔ تاریکی بڑھ گئی تھی اور دور کی چیزیں بجلی کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتی تھیں، سوائے ان بڑی بڑی دیو ہیکل عمارتوں کے جو یہاں سے کم از کم ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایستادہ تھیں، اور جن میں سے ایک عمارت میں مجھے داخل ہو کر معلومات حاصل کرنا تھی۔ گشتی پارٹی کی جیپ میرے نزدیک آ کر ٹھہر گئی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اچانک بے قابو ہونے لگیں۔ جیپ کے ہیڈ پر لگی ایک طاقتور سرچ لائٹ کی روشنی وہاں پڑنے لگی۔ کہیں انہیں شک تو نہیں ہو گیا، میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ ہاتھ میں پکڑے پستول پر میری گرفت اور سخت ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح گھاس میں چھپا رکھا تھا اور دم سادے زمین سے چپکا ہوا تھا۔ روشنی کا ہالا میرے اوپر ہی اوپر گھومتا ہوا اب آگے کی سمت بڑھ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ابھی میں بمشکل آگے بڑھنے کے ارادے سے زمین سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک مجھے پھر وہی پوزیشن پر واپس آنا پڑا۔ کوئی پیدل گشتی پارٹی اس طرف آ رہی تھی۔ میں سنبھل ہی پایا تھا جب دو تین سائے مجھے اپنے قریب ہی رینگتے دکھائی دیے۔ جنگلی گھاس میں مختلف جگہ ٹارچوں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ یہ وہ ٹارچیں تھیں جو ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھیں، لیکن ٹارچ کی روشنی افو، میری ہتھیلیاں پسینے میں بھیگ رہی تھیں۔ کسی نہ کسی طرح میں نے پستول کے سیفٹی کیج کو کھولا اور اسے فائر کی پوزیشن میں کر کے آنے والے حالات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ اچانک میرا دل زور سے دھڑکا۔ ایک لمبا فوجی بوٹ میرے منہ کے سامنے موجود تھا اور پیٹرول پارٹی کا جوان میرے سر پر ٹارچ لیے کھڑا تھا۔ میری تمام حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئیں۔ میں نے بمشکل پستول کا رخ لیٹے ہی لیٹے ان کے سینے کی طرف کر دیا۔ ایک ایک لمحہ قیامت ڈھا رہا تھا۔ میں اسی پوزیشن میں بے حس و حرکت لیٹا رہا۔ اسے میری خوش قسمتی سمجھیے یا ان کی بے وقوفی کہ ٹارچ بردار گارڈ میرے سر پر کھڑا ہو کر ارد گرد روشنی ڈالتا رہا، جبکہ میں اس سے چند انچ کے فاصلے پر موجود تھا۔ پھر مجھے ایک اور جیپ کے انجن کی قریب آتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جیپ بھی ٹھیک اسی جگہ آ کر رک گئی اور ایک آواز گونجی، کچھ ملا؟ نو سر، غالباً میرے سر پر مسلط گارڈ نے جواب دیا۔ شٹ اپ، اس نے چلاتے ہوئے کہا، اسے ڈھونڈو، وہ یہیں کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ ایک مرتبہ پھر میرے ارد گرد ٹارچوں کی روشنی پھیلنے سمٹنے لگی۔ اب بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی تھیں۔ غالباً وہ لوگ چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ زمین میں چھپے حساس آلات نے میری موجودگی سے انہیں خبردار کر دیا تھا۔ ایک ہی کروٹ لیٹے لیٹے اب مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ پھر اچانک میرے منہ سے چینخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ نہ جانے کس قسم کا کیڑا تھا جس نے میری ٹانگ پر کاٹا۔ میں نے تربیت کے مطابق اینٹی سنیک
सांपों के कांटे से मुदाफियत की गोलियां तो निकल रखी थीं, लेकिन इस बात का मुझे इल्म था कि बसा औकात ऐसे जहरीले सांप भी होते हैं जिनके जहर का असर रोकने में ये गोलियां नाकाम रहती हैं। दर्द की शिद्दत और जलन को काबू करने के लिए मुझे बार बार अपने होंठ काटने पड़ते थे। खुदा का शुक्र हुआ कि वो कोई सांप नहीं था, जिसका इल्म मुझे बाद में हुआ। अब वो लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर हटते जा रहे थे। अचानक मेरे जहन में आने वाले एक ख्याल ने मुझे लर्जा कर रख दिया। अगर ये लोग कुत्ते ले आए तो? इस सवाल ने मुझे परेशान कर दिया था। ये बात मेरे इल्म में थी कि वो ख़ास नौइयत के अहम मकामात पर मुतय्यन गार्ड के पास सुधाए हुए कुत्ते हैं, जो शिकार को चंद मिनट में ढूंढ लेते हैं और भागने वालों की तिक्का बोटी कर डालते हैं। फिर जैसे मैं खुद ही मुतमईन हो गया। मैंने सोचा अगर ऐसी बात होती तो उस मर्तबा आने वाली जीप में कुत्ता भी होता। गालिबन करीबी खेतों से जंगली जानवर भी बसा औकात यहाँ घुस आते होंगे। उनकी आहट का नोटिस लेना, ख़ास तौर से इन हालात में जिनसे भारतीय अफवाज आजकल दो चार थीं, बहुत ज़रूरत था। फिर मेरी बात की तस्दीक उसी गूंजदार आवाज़ ने कर दी जिसने सबको चिल्ला कर मुझे ढूंढने का हुक्म दिया था। यार कोई जंगली जानवर होगा, ये साले पोस्ट वाले ख्वाह मख्वाह परेशान कर देते हैं। कम ऑन बॉयज़, उसने अपने मातहतों को हुक्म दिया और थोड़ी देर के बाद ही जीप स्टार्ट होने की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आई। करीबन 5 मिनट तक मैं दम साधे लेटा रहा। इसी असना में मैंने अपनी टांगें समेट कर इस बात का जायज़ा ले लिया था कि मैं भागने के काबिल भी रह गया हूँ या नहीं। टांग पर हाथ फेरने से मुझे सोजन का एहसास हुआ, लेकिन जलन अब करीबन ख़त्म हो चुकी थी। लेटे लेटे मैंने 5-6 मरतबा टांग को हिलाया और खुदा का शुक्र अदा किया। अब सिवाय सोजन के बाकी मामला ठीक ही था। मैं बगैर आहट पैदा किए अब उठकर बैठ चुका था। अंधेरे में मेरी आंखें भी अच्छी तरह देखने के काबिल हो गई थीं।